اسپیشلی میں انڈیا کی عوام کی یا انڈیا کے گراؤنڈز کی بات کر رہا ہوں. ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا کیونکہ ان کے سٹی کی جتنی بھی سٹی میں گراؤنڈز ہیں اور جو سیکیورٹی ہے وہ اتنی عادی ہو چکی ہو جائے. تو پھر آپ بھی مانو کہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا T20 کا پلیئر بابر اعظم جس نے 7 سال ٹاپ 10 میں رہا, مانو پھر اس چیز کو, مان لیا. آگے چلو آپ. اور میں ہوں آپ کا میزبان آصف خان. سب کچھ ہم بتائیں گے آپ کو آج کرکٹ کی دنیا میں کیا کیا ہوا, لیکن سب سے پہلے ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے انڈیا میں, بنگلور میں, اور وہاں IPL کی جو چیمپئن ٹیم تھی رائل چیلنجر بنگلور, جس نے 12 برس کے بعد پہلی مرتبہ ٹائٹل جیتا ہے. ان کے کپتان کوئی اور ہیں لیکن وراٹ کوہلی از اے اسٹار پلیئر. اور بنگلور وہ سیلیبریشن کرنے کے لیے بنگلور کے چنا سوامی اسٹیڈیم کے باہر عوام کا جو رش تھا سیلیبریشن کے لیے, تو وہ ٹیم آئی نہیں وہاں پر, لیکن جو رش تھا اس کے میں بھگدڑ مچی, اور بھگدڑ میں اب تک کی اطلاع کے مطابق 11 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 30 کے قریب زخمی ہیں. تو یہ بڑا انفارچونیٹ واقعہ ہے, اس میں میں افسوس کا اظہار کروں گا. اور اسی سے اپنے پروگرام کا آج کا آغاز کریں گے. تنویر احمد میرے ساتھ ہیں, پاکستان کے سابق ٹیسٹ فاسٹ بولر اور بڑے مقرر ہیں آج کے دور میں, آپ سنتے ہیں ان کو, بڑی شعلہ بیانی کرتے ہیں. تنویر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بڑا واقعہ ہوا جو ابھی کل ہی IPL کا ٹائٹل جیتا, آج جشن منانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں, ڈبل ڈیکر اوپن ہیڈ جو بس تھی وہ بھی تھی, لیکن کچھ نہیں ہو سکا, 11 لوگ جان سے گئے. دیکھیں افسوس کی بات ہے, کہیں بھی اس قسم کا انسیڈنٹ ہوگا افسوس ہوتا ہے, اور اسپیشلی کرکٹ کے ٹائم پہ یا کرکٹ کے حلقے میں یا گراؤنڈ میں یا گراؤنڈ سے باہر اس ٹائم یہ چیزیں ہو تو بہت افسوس ہوتا ہے. اور ایسی چیزیں ہونے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. ہم نے یہ چیزیں فٹ بال کے ٹائم پہ بھی بہت دیکھتے ہیں اور ہمیشہ دیکھتے ہیں, ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ اتنے کریزی ہوتے ہیں لوگ جو ہیں, وہ کوئی بھی بڑا میچ ہو, چاہے فائنل ہو, چاہے راؤنڈ کا میچ ہو, کوئی بڑی ٹیم جب آپس میں کھیلتی ہیں تو جو فینز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو آوازیں کستے ہیں, ساتھ اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. گراؤنڈ میں میچ کے دوران لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں, میچ کتنے ہم نے دیکھے ختم بھی ہو گئے, فٹ بال کے اسپیشلی ہم نے بہت دفعہ دیکھا, اور کرکٹ میں بھی ایسا ہوا ہے 1-2 دفعہ. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو چیزیں وہ سیکیورٹی کے اوپر ہوتی ہیں. بالکل سیکیورٹی کے انتظامات میرے خیال میں اتنے اچھے نہیں تھے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا, چاہے گراؤنڈ کے اندر ایسی انسیڈنٹ ہو یا گراؤنڈ سے باہر ہو. اگر عوام زیادہ ہے, میچ دیکھنے آئے ہوئے ہیں یا جو بھی وہ سیلیبریشن خوشی منانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس میں پھر ظاہر بات ہے آپ کی جو اس سٹی کی جو جتنی بھی سیکیورٹی ہوتی ہے ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں افسوس بہت ہوا اور ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن میں ایک چیز بولنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان میں سیکیورٹی کی بات ہوتی تھی تو یہی آپ کا BCCI کہتا تھا کہ جی پاکستان میں سیکیورٹی اچھی نہیں ہے, ہم اپنی ٹیم نہیں بھیج سکتے, ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں جو وہاں پہ انسیڈنٹ ہوا وہ بہت افسوس ہوا. دونوں چیزوں کو ملا کیوں رہے ہیں؟ میں اس وجہ سے ملا رہا ہوں, ہمیں آپ کہتے تھے سیکیورٹی اتنی اچھی نہیں ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ تو کہتے تھے ہمارے پاس سیکیورٹی اچھی ہے, تو یہ لیپسز ہے نا آپ کے. ٹھیک ہے, سیکیورٹی آپ کے پاس نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا نا. آپ اتنی دیکھیں بات ہوتی یہ ہے کہ آپ سب کو پتا ہوتا ہے, سب جو کرتے دھرتا جو سٹی کے لوگ ہوتے ہیں ان کو سب کو پتا ہوتا ہے کہ بڑا میچ ہے, سب سے بڑا گراؤنڈ ہے انڈیا کا, عوام بہت زیادہ آئے گی. سب سے بڑا یہ نہیں ہے, احمد آباد میں سب سے بڑا, احمد آباد یہ بنگلور میں ہوا. اچھا وہ دوسرا, ٹھیک ہے, وہ احمد آباد ہے, صحیح ہے. تو جب آپ کو پتا ہے, دیکھیں وہ بڑا گراؤنڈ ہے لیکن عوام تو فل تھی نا, یہاں پہ باہر بھی تھے لوگ, سب تھے. تو جب آپ کو یہ پتا ہے کہ اتنا بڑا میچ ہے, ٹھیک ہے, اور اسپیشلی کس کا میچ تھا, RCB کا. میچ میں نہیں ہوا, نہیں میچ کے بعد سیریمنی جو وہ خوشی منانے کے لیے بلایا تھا انہوں نے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میچ میں یہ نہیں ہوا, لیکن یہ میچ جیتی کون, RCB 18 سال بعد جیتی. تو جب انہی کے لوگ سیلیبریشن کی طرف آئیں گے, سیلیبریٹ کریں گے, تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں عوام کتنی ہوگی. تو RCB کا قصور ہے نا, انہوں نے کیوں نہیں, یہی تو کہہ رہا ہوں, اپنی سیکورٹی سے بچاوٹ کی, پھر ان کو سیکورٹی بڑھانی چاہیے تھی. ابھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے جو ان کے سائی صاحب ہیں, BCCI کے ہیڈ نہیں سیکرٹری ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ کنٹرول کرنا مقامی انتظامیہ کا کام تھا. ظاہر سی بات ہے, اس پہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا, ہم بھی افسوس کرتے ہیں. بالکل لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے, لیکن انفارچونیٹ ہے انسیڈنٹ, اس پر کیا ہے. اور یہ میرے حساب سے یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. بالکل نہیں ہونا. اس کی ریزن کیا ہے, اس کی کیا ریزن ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ اسپیشلی میں انڈیا کی عوام کی یا انڈیا کے گراؤنڈز کی بات کر رہا ہوں, ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا کیونکہ ان کے سٹی کی جتنی بھی سٹی میں گراؤنڈز ہیں اور جو سیکیورٹی ہے وہ اتنی عادی ہو جانا چاہیے ان لوگوں کو, کیونکہ ان کے ہر IPL کے میچ میں رش ہوتی ہے, انٹرنیشنل میچز میں رش ہوتی ہے,
ان کو یہ یوز ٹو ہو جانا چاہیے, ان کی سیکیورٹی بہت تگڑی ہونی چاہیے, اور ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یار کوئی سا بھی میچ ہو, انٹرنیشنل میچ ہو یا لیگ کا میچ ہو, یہاں پہ عوام بہت زیادہ آتی ہے. اور ابھی کی بات نہیں ہے, ایسا نہیں ہوا کہ یہ پہلی دفعہ اتنی عوام آئی تو آپ کنٹرول نہیں کر آپ سکے. کے خیال میں جو انتظامیہ ہے, جو ٹریفک ہے بنگلور کے اس علاقے کا, اس سے کہیں نہ کہیں کوتاہی ہوئی بالکل ہے؟ کوتاہی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے نا, کوتاہی کی وجہ سے ہوتا ہے. دیکھیں ایک چیز وہ ہوتی ہے جو گراؤنڈ کے اندر ہو جائے, وہاں تو سیکیورٹی نہیں ہے نا گراؤنڈ کے اندر. بھائی جب عوام ایک ساتھ بیٹھی ہوئی ہے ساری, تو کہاں کا سیکیورٹی آپ کی دیکھے گی؟ وہ تو صرف وہی سیکیورٹی دیکھتی ہے نا کہ گراؤنڈ سے اندر آنے والے لوگوں کی چیکنگ ہونی چاہیے, وہ کچھ ایسی ویپن نہ لے کے آ جائیں, یا گراؤنڈ کے اندر والے سیکیورٹی دیکھنی چاہیے ان کو کہ عوام جو بیٹھی ہوئی ان میں سے کوئی گراؤنڈ کے اندر نہ چلا جائے. حالانکہ یہ چیز بھی کبھی کبھار ہو جاتی ہے, یہ کام ہوتا ہے. اب جو لوگ بیٹھے ہوئے اس کے اندر کسی کے لڑائی جھگڑے ہو گئے تو وہ تو سیکیورٹی اتنا نہیں کر سکتی. لیکن یہ جو سیلیبریشن والا تھا, اور یہ ان کو یہ پہلے سے بھی پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے, تو اس میں اگر آپ سیکیورٹی نہیں دیکھ رہے, اب آپ اس پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ آر سی بی والوں نے دیکھنا تھا, فلانے نے نہیں دیکھا تو یہ نہیں کیا, تو میرے خیال میں سارا قصور اسی کا ہوتا ہے. جس سٹی میں جو میچ ہو رہا ہوتا ہے وہاں کی سیکیورٹی ہوتی ہے, اور اسی سٹی کا ہی قصور ہوتا ہے کہ آپ اپنی سیکیورٹی تگڑی نہیں دے سکتے. آپ اپنی سیکیورٹی تگڑی رکھیں. یہ بنگلور کے چنا سوامی اسٹیڈیم کے باہر یہ ہوا ہے. تو بنگلور کرکٹ ایسوسی ایشن یا بنگلور کی انتظامیہ, ٹریفک پولیس ان کی ذمہ داری تھی. بہرحال یہ انفارچونیٹ واقعہ ہے جس پر ہم بھی افسوس کا اظہار کرتے ہیں, اور یہ نہیں ہونا چاہیے جیسے تنویر نے کہا. اب ایک اور چیز بھی ہے جو تنویر سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن ہو گئی. آئی سی سی کی رینکنگ آئی ہے آج, اور بابر اعظم 3 نمبرز نیچے آ گئے, اور ٹاپ 10 سے 7 سال اور 8 مہینے کے بعد باہر ہوا ہے. تو آئی سی سی میں بھی لوگ ہیں جو بابر اعظم سے پرسنل ہیں, جیسے آپ کہتے ہیں. کتنا عرصہ رہا T20 7 سال اور 10 میں, ٹاپ 10 میں 7 سال اور 8 مہینے. تو کیا اس میں بھی آئی سی سی میں ایسے لوگ تھے جو اس کو پسند کرتے نہیں, تھے؟ وہ پرفارم, یہ آئی سی سی کا سسٹم سمجھا دوں آپ کو. مجھے پتا رینکنگ کا سسٹم کوئی بندہ نہیں بناتا, یہ آٹومیٹڈ سسٹم ہے. اس میں آپ کی پچھلی پرفارمنس اور کرنٹ پرفارمنس, اب سن لیں, ان دونوں کا ایک فارمولا ہے جو آئی سی سی نے بنا کے فیڈ کر دیا. اب سن لیں, 7 سال کے بعد 7 سال وہ ٹاپ 10 میں رہا. ہاں ٹھیک ہے, تقریباً 8 سال کہہ لیں. چلو 8 سال کہہ رہا ہوں میں, تو چل یہ بھی نہیں کہتا 5 سال بھی رہ لیں. نہیں 7 سال اور 8 مہینے رہا ہے. چلیں یہ مان لیں. ہمارے لوگ تو یہ بھی نہیں مانتے جو اس کے خلاف ہے, وہ تو اس چیز کو بھی نہیں مانتے. وہ تو نہیں, آئی سی سی میں بھی کوئی خلاف ہے ان کے, یہ جواب دینا, یہ تو ہو چکی, یہ بحث تو ہم کرتے رہتے ہیں. ساری باتوں کا جواب دوں گا نا بھائی. وہ تو یہ بھی نہیں مانتے تھے کہ یار یہ 7 سال سے کیسے ہے آئی سی سی کے ٹاپ 10 کے اندر. وہ تو یہ کہتے تھے کیسے پرفارمنس دے رہا ہے. میں تو ہر جگہ کہتا تھا بھائی آیا ہے تو کیا آئی سی سی میں اس کے دوستی آ رہی ہے, کیسے آیا, کچھ نہ کچھ کرتا ہے تو آیا نا. کیونکہ ہمارے لوگ تو چاروں طرف سے بیٹھ کے کہتے ہیں وہ T20 کا پلیئر ہی نہیں, جب پرفارم بھی کرتا تھا. ٹھیک ہے, یہ سب لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ وہاں کوئی اس کی دوستی آ رہی نہیں. دوسری جو آپ نے بات کی 7 سال بعد یا 8 سال بعد جو باہر ہوا, ظاہر سی بات ہے, مطلب یعنی اگر کوئی پلیئر اگر T20 میں پرفارم یا کسی بھی فارمیٹ میں پرفارم نہیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ نکلے, نہیں کرا نا, تو باہر تو ہوگا نا. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں, میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ نہیں باہر ہوگا. اگر پرفارم نہیں کرا تو کیسے 10 سال ٹاپ 10 میں رہ سکتا, باہر ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھو کہ وہ اگر اتنا اچھا پرفارم نہیں بھی کر رہا تو ابھی بھی 12ویں نمبر پہ, تو پرفارم کرے گا تو پھر آ جائے گا اوپر. مطلب 11 لڑکے اس سے بہتر ہیں دنیا میں, یہ مان لیا. 11 لڑکے اگر اس سے بہتر ہیں, ان میں سے 11 کتنے 7 سال ٹریوس ہیڈ ہے نمبر 1. نہیں 7 سال کتنے رہے یہ بتا دو مجھے ٹاپ 10 میں. کوئی تو رہا ہوگا نا, لیکن پاکستان کا یہ 7 سال مطلب 7 سال 8 مہینے یہ ٹاپ 10 سے اب باہر آیا. بحث یہ ہے کہ بابر کی پرفارمنس اب ویسی نہیں رہی. میری بات ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی, یا میری بات سمجھنا نہیں چاہتے. نہیں میں سمجھنا نہیں چاہتا, میں سوال کرتا ہوں. تو آپ سوال کریں تو میرے جواب تو کیونکہ آپ ماضی میں رہتے ہیں. نہیں ماضی میں نہیں رہتا. ماضی میں بابر اعظم بہت اچھا پلیئر تھا اور آئندہ بھی ہوگا. میں ماضی کی بات ہی نہیں کر رہا, لیکن ابھی ہی از ناٹ دی نمبر 1 پلیئر. میری بات کا کسی کے پاس جواب ہی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر لوگوں کی نظر میں, میری نظر میں نہیں, اگر پاکستان کے یوٹیوبرز میڈیا والے جو اس کو ہیٹ کرتے ہیں اس کے خلاف ہیں, اگر ان کی نظر میں یہ T20 کا پلیئر نہیں ہے تو پاکستان کی ہسٹری میں کوئی بھی مجھے T20 کا سنو نا, میری بات نہیں, وہ دوسری بات یہ جو آپ نے بات کی میں اس کی بات کروں. پاکستان کی ہسٹری میں جتنے بڑے T20 کا پلیئر آئے, میں فی الحال پاکستان کی بات کر رہا ہوں, اس میں سے
کتنے پلیئر ایسے یا مجھے بتا دیں جو 7 سال T20 ٹاپ 10 میں رہے ہوں؟ مجھے دیکھیں T20 کا آغاز ہی ہوا ہے تقریباً ابھی تو 18 برس کتنے ہو 18 برس تو T20 کو آغاز ہوا ہے 2006 سے. تو بابر اعظم کیا 1955 بابر سے کھیل اعظم رہا سے ہے؟ ہٹ کے بھی دنیا ہے نہیں بھائی. بابر اعظم کیا بابر اعظم کو دنیا کا یہ تو بابر آپ بلا وجہ بات لمبی لے کے میں جا تو رہے ہو نا. پوچھ رہا ہوں آپ سے, میں نے پوچھا سر، آپ سوال بلا یہ وجہ تھا, لے کے- اب آپ- سوال یہ تھا کہ آئی سی اچھا سی میں سنیں. بھی کوئی اچھا اس میری کے بات خلاف سنیں. ہے, میرا سوال اچھا یہ میری تھا. بات سن لیں. آپ مجھے اور بھی میں بتاؤں گا, آپ مجھے اور بھی روز جو کہتے ہو کہ بابر کی بات نہ کی تو آپ نے سوال کی کیوں میرے سے؟ سوال کیونکہ ہے. آپ خود چاہتے ہو. سنو میں بتاتا ہوں, آپ مجھے خود بولنے چاہتے دیں, ہیں. مجھے بولنے دیں, آپ خود چاہتے مجھے ہیں. بولنے دیں, مجھے بولنے سر دیں. آپ خود چاہتے ہیں بابر نا اعظم کہ بابر کی بات ہو, پھر آپ مجھے کیوں بولتے ہو کہ بابر کی بات نہ بابر کیا نے کرو؟ پرفارم کرے گا تو بات ہوگی, نہیں perform کرو نا نہیں کرے گا سوال. تو بھی بات ابھی نہیں. سوال چلو ٹھیک ہے, دو دن شو ہو گئی نا, 2 دن شو میں بات ہو گئی. کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بات بیکار ہے, یہ بات کر رہے ہیں؟ یہ بات نہیں کر نہیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس رینکنگ کو مانتے ہیں آپ؟ آئی سی سی کون سی رینکنگ؟ آئی سی سی رینکنگ کو مانتے ہیں؟ میں تو ساری رینکنگز کو صحیح مانتا ہے, ہوں. اس کو آپ اس کو مانتے ہیں کہ اس میں ایک سیکنڈ نہیں میں آپ کی بات نہیں سنوں گا, میں آپ کی بات نہیں سنوں گا. نہیں نہیں سر ایسا ہو نہیں رینکنگ کو آپ سکتا. مانتے ہیں. اگر آپ پکا پلان آج بنا کے آئے ہیں کہ آپ میری بات ہی نہیں سنیں گے, خود سے اپنے ذہن میں ہاں تو بنا پھر- لی ایک چیز بھائی, ڈاکیومنٹڈ بھائی چیزیں آپ نے پوچھ رہا ہوں سن میں تو آپ لیں, سے. آپ نے مجھے یہاں بٹھایا میری بات سننے کے لیے نا, بات ہو گئی نا, تو میں پوری. جواب دے رہا ہوں بات ہو گئی نا. پوری. جب آپ نے مجھے بولا کیا آپ پچھلی بات نہیں کہ نہیں لوگ پچھلی ایسا نہیں, سوچتے ہیں, نہیں, لوگ نہیں, ایسا نہیں, سوچتے ہیں, نہیں, نہیں, لوگوں سے میں آپ آگے کی نکلو. بات کا جواب ہی نہیں دوں گا جب تک آپ میری بات نہیں سنیں گے. چلیں بھائی کہیے, جب آپ کہہ رہے ہیں مجھے کہ آپ رینکنگ مانتے ہیں, میں نے کیا بولا؟ آپ کہتے ہیں یس, تو پھر آپ بھی مانو کہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا T20 کا پلیئر بابر اعظم جس نے 7 سال ٹاپ 10 میں رہا, مانو پھر اس چیز کو. مان لیا آگے چلو آپ, ٹھیک چلو ہے. اب بابر اعظم مان لیا جی, سن لو نا, مان اب آگے لیا, چلیں. ٹھیک ہے. بس ٹھیک, وہ آگے رہا چلیں. تھا, وہ ایک سال میں 5 T20 میچز میں 78 رن بنائے ہیں, 15 ٹھیک کی ہے ایوریج نا. ہے, یہ بھی ہے. تو کیا یہ بھی مانیے پھر. فارم آؤٹ تو آؤٹ آف فارم نہیں ہوتا بندہ؟ اب دیکھیے آپ Out of form رینکنگ کو نہیں ہوتا. مانتے ہیں نا, تو حارث کی رینکنگ, محمد حارث کی رینکنگ 210 پوائنٹ بڑی ہے, 210 درجے اس نے جم کیا ہے, اور وہ 30ویں رینک پر آ گیا. تو کیا میں نے کیا بولا ہے؟ تو حارث کی رینکنگ نہیں میں نے کیا بولا غلط ہے؟ حارث کی رینکنگ مانتے ہو نا؟ تو بھائی ٹھیک ہے نا, بہت اچھا کھیلا نا, اوپر آ رہا تو آ رہا ہے, بہت اچھا کھیلا, تو آنا چاہیے نا بہت اوپر. اچھا کھیلا. ہاں 100 کیا, اچھا کیا. صحیح ہے جی. میں تو غلط کہتا ہی نہیں کچھ. آغا سلمان کی رینکنگ میں 42 درجے تو اضافہ ٹھیک ہے ہوا. نا, اچھی بات ہے نا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سائم ایوب کی رینکنگ میں 4 درجے اضافہ ہوا. حسن بالکل, نواز, بالکل, جو پریزنٹ سٹار حسن نواز, بالکل, اس کی رینکنگ میں 57 درجے بہتری ہوئی. بالکل. تو یہ پرفارم کر رہے ہیں نا, تو اچھی بات ہے نا. ان کا بھی نام لیا. 7 سال میرا یہ کہنے کا ٹاپ مقصد ہے, 10 7 ابھی تو شروع کیا ہے, ٹاپ 10 ابھی تو شروع کیا, 7 سال بھی دیکھیں. دیکھیں سر, آپ کو 7 سال بھی دیکھ سر, آپ کے شو میں میں کتنی دفعہ 50 دفعہ بول چکا ہوں بھائی. آپ کو سنائی نہیں دیتی, میں 50 دفعہ آپ کو میں بول کچھ چکا ہوں. باتیں آپ کی سنتا ہوں, کچھ اگنور کر دیتا نہیں ہوں. تو ظاہر سی بات ہے نا یار, آپ کو جو میری بات سمجھ نہیں آئے گی آپ اگنور کر دیں گے. جو آپ کی چلانا ہے, جو آپ 1 کی گھنٹے کے جو آپ کی مطلب کی بات ہے, ایک آدمی کا نامہ تھوڑی جو ہم آپ کھول کی کے بیٹھے ہاں ہیں. تو بھائی آپ ہی نے سوال کیے, میں نے تو کیے نہیں. سوال میں نے کر لیا نا. ایک رضوان کی رینکنگ میں بھی 1 درجے کمی ہوئی. رضوان کی بھی آپ تعریف کرتے ہیں آج کل 13ویں نمبر پہ وہ بھی آ میں گئے. آپ کو آخری بات بول رہا ہوں, اس کے بعد آپ نے جو آگے سوال کرنے کریں. پاکستان کی ہسٹری کا T20 کا سب سے, میں یہ بات کر کے ختم کر رہا ہوں. پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا پلیئر T20, ٹھیک ہے, جو 10 ٹاپ 10 میں 7 سال رہا, ٹھیک ہے. میں یہ چاہتا ہوں پاکستان کی ہسٹری میں کوئی اور ایسا T20 کا پلیئر آئے, ٹھیک ہے, جو 2 سے 3 سال چلیں ٹھیک ہے, تو ٹاپ 10 میں رہ جائے. آپ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بابر کی پرفارمنس اب ویسی نہیں ہے. تو کتنے کے 105 میچ کھیلے, 5 ہی تو میچ کھیلے ہیں بھائی. 105 میچ میں کچھ نہیں کیا, 5 میچ 2025 میں 5 ہی میچ کھیلے نا, تو 5 میچ کھیلے. پرفارمنس از ویری امپورٹنٹ. جب 105 میچ آپ تھوڑی ریٹنگ کھیلے بنانے بھائی. جاتے ہیں, آئی سی سی کا ریٹنگ کا سسٹم میں بتا دوں کہ اس میں کوئی بندے کی انوالومنٹ نہیں ہوتی, آٹومیٹڈ سسٹم ہے, اور اس میں پرفارمنس پچھلی بھی دیکھی جاتی ہے اور کرنٹ پرفارمنس بھی دیکھی جاتی ہے. تو اس بیس پر یہ رینکنگ بنی, اس میں پاکستان کے بابر اعظم ہیں, اس کے علاوہ رضوان ہے 13ویں نمبر پر, حارث 30th, اور حارث نے جو جمپ کیا ہے وہ 210 پوائنٹ وہ اوپر آیا, 0 درجے وہ اوپر آیا. اس کے علاوہ حسن نواز ہیں 45 نمبر پر, یہ ہیں سائم ایوب 61, اور سلمان علی آغا صاحب ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے ینگ جو لڑکے ہیں وہ پچھلے تقریباً جب سے رینکنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے, یہ اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں. تو یہ تو ہو گئی رینکنگ کی بات. اب بات کر لیتے ہیں جو سینٹرل کانٹریکٹس آنے والے ہیں. سینٹرل کانٹریکٹ سے بات تاکہ سوال میں نے تھوڑے سے آپ بھی ٹھنڈے ہو جائیں, میں بھی پانی پی لیتا ہوں. میں چائے پیوں گا. چائے پیئیں گے, چائے بولتے ہیں نا ٹھنڈا, میں چائے پیتا ہوں. چائے پیتا ہے جی, چائے پیتے ہیں, یہ ٹھنڈے. لیکن یہ دیکھیں, یہ بندہ جو بات ان کے دل میں ہوتی ہے وہ یہ کہہ دیتے ہیں. کسی کی دل آزاری ان کا مقصد نہیں ہے, نہ ہی ہمارا مقصد ہے, نہ ہی ہمارے پروگرام کا ایسا مقصد ہے. ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد I'll see you once again.